السلام علیکم. میں ہوں پارس جہاں زیب. جب سے پاکستان وجود میں آیا ہے قائد اعظم کی رحلت کے بعد بھی ہمیں تو یہی بتایا گیا کہ پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ ہے اور پاکستان میں جمہوریت ہے. یہاں تک کہ فوجی عامر بھی جمہوری لبادہ اوڑھ کر یہاں 10 سال حکمرانی کرتے رہے. اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہاں جمہوریت کا پرچار وہ ہمیشہ بہت رہا ہے مگر عوام کی حالت وہ نہیں بدلی اور عوام کی رائے کے احترام کے بجائے عوام کی رائے کو اکثر حالات اور واقعات کے مطابق ناپا جاتا رہا. پھر پاکستان میں یہ ہائیبرڈ نظام آ گیا مگر اس وقت پاکستان میں جو سسٹم رائج ہے نا اس نے تو ہائیبرڈ کے لفظ کو بھی ایک لطیفہ ہی بنا دیا ہے. اچھا جمہوریت سے مجھے ایک لطیفہ یاد آیا اور ہوا کچھ یوں کہ ایک رپورٹر نے پاگل خانے پر رپورٹ بنانے کے لیے ایک پاگل خانے کا دورہ کیا اور ایک پاگل سے اس نے پوچھا کہ تم یہاں کیسے پہنچے. پاگل نے جواب دیا کہ جمہوریت نے مجھے یہاں پاگل خانے پہنچا دیا ہے. رپورٹر نے اس سے پھر سوال کیا کہ بھلا یہ کیسے ہو گیا. پاگل بولا کہ میرے رشتہ دار میری جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتے تھے. وہ لوگ کہنے لگے کہ میں پاگل ہوں. میں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ لوگ خود پاگل ہیں. رپورٹر نے پوچھا اچھا پھر کیا ہوا. پاگل نے جواب دیا کہ بھائی ہونا کیا ہے, جمہوری نظام کی وجہ سے وہ جیت گئے اور میں ہار گیا. میرے ایک ووٹ کے مقابلے میں ان کے بہت سارے ووٹ تھے اور یوں مجھے پاگل قرار دے کر یہاں پہنچا دیا گیا. اچھا اب اس وقت یہ 27ویں اور 28ویں ترامیم کے بعد پاکستان کے آئین کا بھی کچھ ایسا ہی حال دکھائی دینے لگا ہے. ان ترامیم کے بعد پاکستان میں آئینی عدالت تو بن گئی مگر اب یہ فیصلے کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ کون سی اپیل سپریم کورٹ سنے گی اور کون سی اپیل وہ آئینی عدالت میں جائے گی. اب ظاہر ہے نا کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یا تو معیشت ہے یا پھر عمران خان کے مقدمات ہیں. اب معیشت کا تو عدلیہ سے تعلق ہے نہیں تو پھر لے دے کر یہ عمران خان کے مقدمات ہی رہ جاتے ہیں. اچھا ایک خبر کے مطابق نیب کے قانون میں بظاہر ایک ٹیکنیکل نوعیت کی حالیہ ترمیم نے خاموشی سے احتساب مقدمات میں آخری اپیل کا فورم تبدیل کر دیا ہے جس کے عمران خان کے لیے دور رس جو اثرات ہیں وہ مرتب ہوں گے. اب نیب ایکٹ 2026 کے ذریعے قانون میں نئی دفعہ 32 سے شامل کی گئی ہے جس کے تحت نیب مقدمات میں ہائی کورٹ کے فیصلوں کے خلاف اپیل کا فورم سپریم کورٹ کے بجائے وفاقی آئینی عدالت قرار دیا ہے. یعنی کہ اگر اب 190 ملین پاؤنڈ کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ عمران خان کی اپیل مسترد کر دیتی ہے نا تو عمران خان کو اپیل کے لیے سپریم کورٹ کے بجائے اب آئینی عدالت کا رخ کرنا ہوگا. اگرچہ یہ قانون اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج ہو گیا ہے لیکن اس ترمیم سے صاف ظاہر ہے کہ یہ ترمیم خصوصی طور پہ عمران خان کو ہی مد نظر رکھ کر کی گئی ہے کیونکہ اس وقت حکمران اتحاد کو نیب سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے. اب شریف خاندان سمیت حکمران اتحاد کے تمام جو سینئر سیاستدان ہیں وہ تو اس ہائیبرڈ نظام میں ہاتھ دھو کر صاف ستھرے ہو چکے ہیں. اپوزیشن اور اسپیشلی پاکستان تحریک انصاف ہی جو نیب کے مقدمات ہیں وہ بھگت رہی ہے نا اور ان میں بھی سب سے بڑا ہدف جو ہے وہ عمران خان ہے. یعنی کہ ایک شخص جیل میں رہتے ہوئے بھی اس نظام کے اعصاب کے اوپر اتنا سوار ہے کہ یہ نظام سپریم کورٹ پر بھی بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور بظاہر ایک فوجداری مقدمے کو ایک آئینی مقدمہ بنانے چلا ہے. اچھا پھر حکومت نے صرف قانون میں ترمیم کرنے پر ہی اکتفا نہیں کیا ہے بلکہ سپریم کورٹ میں دائر نیب مقدمات سے متعلق تمام اپیلوں کو فوری طور پہ آئینی عدالت منتقل کرنے کی استدعا کر دی ہے. تو کیا اس ترمیم کا اثر وہ سپریم کورٹ میں پہلے سے دائر نیب مقدمات کی اپیلوں پر پڑے گا یا نہیں؟ تو اس حوالے سے سپریم کورٹ نے کل جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس مسرت ہلالی اور جسٹس شاہد بلال پر مشتمل ایک 3 رکنی بینچ تشکیل دے دیا ہے جس کی آج سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی جو کہ 16 جولائی تک ملتوی ہو گئی ہے. اچھا اب اس حکومت کا حال یہ ہے کہ اپنے مقدمات میں تو فیصلے کروانے کے لیے فوراً جو قانون ہے اس کو تبدیل یہ کر دیتی ہے اور پھر پہلے سے دائر اپیلوں کو بھی سپریم کورٹ سے آئینی عدالت منتقل کرنے کے لیے پہنچ جاتی ہے. لیکن جب عمران خان کی ملاقاتوں کی بحالی ان کے علاج یا وکلا کی جانب سے وکالت ناموں پر دستخط کروانے ہوں تو پھر عدالت کے احکامات کے باوجود 7-8 ماہ تک یہ عمران خان کی ملاقاتوں پر پابندی برقرار رکھ کر انہیں کامیابی سے قید تنہائی میں رکھتے ہیں. پھر ان ترامیم نے پاکستان کے نظام انصاف کا حال یہ کر دیا ہے کہ ماضی میں کیے گئے متنازع فیصلوں کو اب آئینی عدالت وہ ختم کر رہی ہے. پہلے سابق چیف جسٹس گلزار احمد کا نسلہ ٹاور سے متعلق فیصلہ ختم کیا گیا جو کہ نسلہ ٹاور کو گرانے کا باعث بنا تھا اور آپ نے دیکھا کہ سینکڑوں خاندانوں کے سروں سے چھت چھین لی گئی تھی اور وہ راتوں رات سڑکوں پر آ گئے تھے. اور اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا منال ریسٹورنٹ سے متعلق فیصلہ وہ بھی واپس لے لیا گیا ہے. تو کل وفاقی آئینی عدالت نے اسلام آباد کے
پرفضا مقام پیر سہاوا میں واقع منال ریسٹورنٹ سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ وہ قلعدم قرار دیتے ہوئے سی ڈی اے اور میٹروپولیٹن کارپوریشن اسلام آباد کی اپیلیں منظور کر لیں، جبکہ اس معاملے میں جاری حکم امتناعی بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ اب آپ کے علم میں ہے کہ یہ فیصلہ سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے دیا تھا۔ اب یہ سلسلہ چل پڑا ہے تو اب پتہ نہیں کہ کون کون سے فیصلے واپس لیے جائیں گے۔ بس میری تو حکومت سے درخواست یہ ہے کہ آپ دعا کریں کہ کہیں ہواؤں کا رخ تبدیل ہونے پر پی ٹی آئی سے بلے کا نشان واپس لینے کا فیصلہ کسی دن آئینی عدالت میں چیلنج نہ ہو جائے۔ پی ٹی آئی کو اگر یہ بلے کا نشان واپس مل گیا نا تو پھر آپ یقین کیجئے کہ اس وقت عوام حکمران اتحاد کو جن الفاظ میں یاد کر رہے ہیں نا تو پاکستان سے بڑی سیاسی جماعتوں کا صفایا ہی ہو جائے گا۔ لیکن جناب جب بات حکمرانوں کی اپنی جیل کہانی پر آئے نا تو یہ آپ کو ایسے ایسے قصے سنائیں گے کہ آپ کی آنکھوں سے واقعی آنسو نکل آئیں گے۔ میاں نواز شریف تو آج بھی آپ دیکھیں نا کہ 2017 کے وہی ٹائم لوپ میں پھنسے ہوئے ہیں۔ وہی آپ کے تمام مقدمات ختم ہو گئے ہیں۔ آپ کی اس شاہانہ انداز میں وطن واپسی ہوئی تھی کہ یاد ہے نا کہ نادرا کی ٹیم آپ کے بائیو میٹرک کے لیے اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچی۔ بھائی وزیر اعظم، بیٹی وزیر اعلیٰ پنجاب، سمدھی ڈپٹی پرائم منسٹر بن گئے، بھتیجا یا داماد مستقبل کا وزیر اعلیٰ ہو سکتا ہے، لیکن آپ ہیں کہ آپ کی سوئی وہ وہیں اٹکی اور پھنسی ہوئی ہے۔ مریم نواز صاحبہ کا بھی یہی حال ہے۔ مریم نواز گزشتہ یہ 2.5 سال سے پنجاب کی طاقتور ترین وزیر اعلیٰ ہیں اور اتنی طاقتور ہیں کہ پنجاب میں کسی تحریک کے سر اٹھانے سے پہلے ہی اسے کچل دیا جاتا ہے۔ پنجاب میں عملاً حکومت مخالف احتجاج کرنے پر پابندی ہے، لیکن مریم نواز بھی اکثر اپنی آپ بیتی سناتے ہوئے کبھی وہ فرائنگ پین سے استری اور کبھی جانماز بچھانے میں مشکلات جیسے واقعات تو سناتی رہتی ہیں نا، لیکن شاید ہی کبھی کوئی سیاسی لیڈر نظام کے لیے اتنا بڑا خطرہ بنا ہو جتنا بڑا خطرہ عمران خان بن چکے ہیں کہ پہلے سپریم کورٹ کے اختیارات کم کیے گئے، پھر آئینی عدالت بنائی گئی اور اب یہ فیصلہ نہیں ہو رہا ہے کہ عمران خان کے مقدمات کو کس عدالت میں بھیجا جائے۔ اچھا، اس پر مجھے ایک مرتبہ پھر وہ قصہ یاد آیا کہ ایک ایماندار پولیس آفیسر کو ایک بعض اثر سیاسی لیڈر نے وردی اتارنے کی دھمکی دی، تو وہ پولیس آفیسر نے قصہ سنایا کہ ایک مرتبہ ایک بھوت نے کسی شخص کو جان سے مارنے کی دھمکی دی، تو وہ شخص بولا کہ رونا تو اسی جان کا ہے، تم نے مجھے مار دیا تو میں تم سے بڑا بھوت بن جاؤں گا۔ تو میرے خیال سے جب سے عمران خان وزارت عظمیٰ سے فارغ ہوئے ہیں نا، وہ اس سسٹم کے لیے ایک بہت بڑا بھوت بن گئے ہیں اور انہوں نے اپنی اس بات کو سچ کر دکھایا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے نا کہ اگر مجھے نکالا تو میں زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا۔ اچھا، اس وقت جب میں یہ ولاگ کر رہی ہوں نا تو عمران خان کی بہنیں اڈیالہ جیل کے باہر عمران خان سے ملاقات کے لیے موجود ہیں، مگر ہر منگل کی طرح آج بھی انہیں عمران خان سے ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ پوری طرح سیاسی جماعت کو کارنر کرنے کے باوجود بھی عمران خان کا جن وہ بوتل میں واپس نہیں جا رہا اور موجودہ نظام کے لیے سب سے بڑا خطرہ وہ ظاہر ہے کہ عمران خان بن چکے ہیں۔ اب حکومت کا حال یہ ہے کہ عوام کے پاس جو مشکل سے یہ ایک وقت کی روٹی کا سکھ بچا ہے نا، آہستہ آہستہ وہ سکھ بھی عوام سے یہ حکومت چھین رہی ہے۔ خبر یہ ہے کہ 1 سال کے دوران ملک میں آٹے کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہو چکا ہے۔ 10 جولائی 2025 کے مقابلے میں 10 جولائی 2026 کے دوران آٹے کا 20 کلو کا تھیلا وہ 1250 روپے تک مہنگا ہو چکا ہے، یعنی کہ راول پنڈی میں آٹے کا 20 کلو کا تھیلا جو آپ نے پچھلے سال یہ 1613 روپے میں خریدا تھا نا، وہ اب 2786 روپے میں مل رہا ہے۔ اور کراچی میں 1 سال پہلے آٹے کے 20 کلو تھیلے کی قیمت جو تقریباً 1800 روپے تک تھی، وہ محض 1 سال میں بڑھ کر پورے ملک میں سب سے زیادہ 2900 روپے تک پہنچ گئی ہے۔ اور اسی طرح ملک کے تمام شہروں کا بھی جناب یہی حال ہے۔ لیکن آپ اگر حکومت سے پوچھیں تو وہ اپنے ایسے ایسے کارنامے آپ کو گنوائیں گے کہ آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ ان سے کارکردگی کا پوچھ ہی کیوں لیا ہم نے۔ اب دیکھیں نا کہ پوری دنیا میں پیٹرول سستا ہو رہا تھا تو حکومت نے 200 روپے بڑھا کر 75 روپے سستا کر کے عوام کو لالی پاپ دے دیا، اور پھر مسلسل پیٹرول کی قیمتیں وہ انہوں نے برقرار رکھیں، اور اس ہفتے پیٹرول وہ 13 روپے پھر مہنگا کر دیا۔ اور ابھی تو رکو ذرا، صبر کریں۔ امریکہ ایران سیز فائر تو شیر افضل مروت کے الفاظ کے مطابق ڈیش ہو گیا ہے، اور امریکہ اور ایران کے درمیان ایک مرتبہ پھر ایک خوفناک جنگ کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے، جس پر میں ذرا آگے چل کے بھی تفصیل سے بات کرتی ہوں۔ مگر پریشان کن خبر یہ ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے ایک مرتبہ پھر آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کا اعلان کر دیا ہے اور ایران کی ہر قسم کی بحری تجارت پر
پابندی لگا دی ہے، مگر دیگر تمام ممالک کو آبنائے حرمت سے آگے کھلے سمندر میں گزرنے کے لیے امریکہ کو 20% ٹیکس دینا ہوگا۔ تو اب معلوم نہیں کہ یہ 20% فیس یا ٹیکس امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدہ کروانے والے ملک پاکستان پر بھی عائد ہوگی یا نہیں، لیکن جناب دونوں صورتوں میں حکومت کو ایک مرتبہ پھر پیٹرول کی قیمت میں اضافے کا لائسنس مل گیا ہے، اور اب آپ تیار ہو جائیں، پیٹرول کی قیمتوں میں ایک مرتبہ پھر ہوش ربا اضافے کا امکان ہے۔ مطلب حکومت نے جناب یہ طے کر رکھا ہے کہ عوام سسک سسک کے مر جائے، ہم جیسے صحافی روزانہ چیخ چیخ کر بے شک مر جائیں، لیکن حکومت نے عوام سے جینے کا حق چھین کر ہی رہنا ہے۔ اچھا، اب ایک خبر وہ آزاد کشمیر کے حوالے سے ہے، جہاں پہ عام انتخابات میں صرف یہ کوئی 2 ہفتے ہی رہ گئے ہیں، لیکن پورے آزاد کشمیر میں کسی قسم کی کوئی انتخابی سرگرمیاں وہ تو ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔ اس وقت آزاد کشمیر میں ہو کا عالم ہے، اور تعلیمی ادارے، کاروبار وغیرہ بند ہیں، اور ٹرانسپورٹ جزوی بحال ہے، جبکہ آزاد کشمیر کا زمینی رابطہ پاکستان سے وہ منقطع ہو چکا ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ پاکستان کا کوئی بھی مرکزی سطح کا سیاسی لیڈر وہ ابھی تک آزاد کشمیر کے الیکشن میں انتخابی مہم چلانے کے لیے نہیں گیا ہے۔ اب ان حالات میں سمجھ سے بالاتر ہے کہ آزاد کشمیر میں الیکشن وہ بھائی کس طرح کروائے جائیں گے۔ پھر دوسری طرف آزاد کشمیر کی عوامی ایکشن کمیٹی نے 15 جولائی یعنی کل مظفر آباد کی طرف بڑھنے کا اعلان کیا ہے، اور آج راولا کوٹ میں عوامی ایکشن کمیٹی کے کارکنان اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان تصادم ہوا، اور حکومت کے مطابق عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے سیدھی فائرنگ کی گئی اور ایک رینجرز اہلکار شہید ہو گیا۔ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت راولا کوٹ کے پاس دریک کے مقام پر عوامی ایکشن کمیٹی کا سب سے بڑا دھرنا جاری ہے، اور اس کے علاوہ بھی 2 دھرنے اطراف میں جاری ہیں جن میں عوام کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ اب حکومت نے عوامی ایکشن کمیٹی سے کسی بھی قسم کے مذاکرات کرنے سے صاف انکار کیا ہوا ہے۔ بظاہر حکومت کا منصوبہ تھا کہ دھرنے کے شرکاء کو تھکایا جائے، ان کو یہیں پہ روک کے رکھا جائے، اور آزاد کشمیر کے علاقوں کو پھر بندش سے فائدہ اٹھا کر اشیاء خورنوش اور جو دیگر بنیادی ضروریات زندگی ہیں ان چیزوں کی قلت پیدا کر دی جائے۔ اس طرح دھرنے کے شرکاء وہ خود ہی تھک ہار کر دھرنا ختم کر دیں گے، لیکن حکومت کی یہ پالیسی یہ آپ دیکھیں کہ ابھی تک تو کامیاب نہیں ہوئی ہے۔ اچھا، عوامی ایکشن کمیٹی کے سب سے بڑے رہنما شوکت میر کی گرفتاری کے باوجود آزاد کشمیر میں احتجاج کی شدت میں ابھی تک کمی نہیں آئی ہے، اور اگر کوئی بڑا اعلان نہ کیا گیا تو دھرنے کے شرکاء کل سے وہ مظفر آباد کی طرف لانگ مارچ شروع کر دیں گے۔ پھر دوسری طرف آزاد کشمیر کی حکومت نے یہ الزام لگایا ہے کہ کل عدم ایکشن کمیٹی نے 14 جولائی کے احتجاج میں طلباء و طالبات کو اسکول کالج یونیفارم میں شرکت کا کہا ہے۔ 15 جولائی کے لانگ مارچ میں طلباء کو فرنٹ لائن پر کھڑے کرنے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ کسی بھی ناخوشگوار واقعے کی صورت میں تمام تر ذمہ داری کل عدم عوامی ایکشن کمیٹی پر عائد ہوگی، اور قانون کی عملداری یقینی بنانا، معصوم شہریوں کو ریلیف فراہم کرنا یہ حکومت کی آئینی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا میرے خیال میں تو صورتحال اس وقت واقعی پریشان کن ہے، کیونکہ اگر دھرنے کے شرکاء مظفر آباد کی طرف بڑھتے ہیں تو یہ طے ہے کہ حکومت ان کو آگے بڑھنے کی اجازت ہرگز نہیں دے گی، اور اس دوران اگر خدا نخواستہ واقعی احتجاج میں اسکول کے بچے یا طلباء وہ شامل ہوتے ہیں اور خدا نخواستہ واقعی کوئی ناخوشگوار واقعہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ بھائی ظاہر ہے نا کہ جو عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ ہیں وہ حکومت کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے، اور حکومت کی جانب سے تو آپ نے دیکھا کہ پہلے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ ذمہ داری وہ عوامی ایکشن کمیٹی پر عائد ہوگی۔ لیکن جناب مسئلہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں کسی بھی ناخوشگوار واقعے کی سب سے پہلی ذمہ داری وہ حکومت پر ہی عائد ہوتی ہے، اور آزاد کشمیر کا معاملہ وہ ویسے بھی پاکستان کے دیگر حصوں سے مختلف ہے۔ اب دیکھیں نا، بھارت اس کو POK یا پاکستان آکیوپائڈ کشمیر کہتا ہے، جبکہ اقوام متحدہ کی قراردادوں میں کشمیر کے دونوں حصوں میں ریفرینڈم کرانے کا ذکر ہے۔ لہٰذا اگر کچھ ہوتا ہے تو پاکستان کا کشمیر پر کیس پھر وہ کمزور ہوگا نا۔ سوچیں کہ آپریشن سندور کے دوران پاکستان کے شہروں پر قبضہ کر کے پاکستان کے تمام شہر تباہ کر دینے جیسے مزہ کا خیز خبریں دینے والا یہ جو انڈین میڈیا ہے، پھر یہ کیا کیا کہانیاں بنائے گا اور کس لیول کا یہ پروپیگنڈا کرے گا، اور پھر BBC سمیت انٹرنیشنل میڈیا وہ کیا لکھے گا۔ تو کیا یہ سب آپ نے کبھی سوچا ہے؟
اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیا اس طرح آزاد کشمیر کے عوام میں پاکستان سے محبت میں اضافہ ہوگا یا پھر اس میں کمی ہوگی؟ خیر یہ سوچنا تو پھر حکمرانوں اور ریاست کا کام ہے، اور یقیناً سانحہ مشرقی پاکستان کے وقت بھی ریاست کو جگایا جاتا ہوگا، ایسی کوششیں ہوتی رہی ہوں گی۔ ویسے مجھ جیسے صحافیوں نے تو ہمیشہ استحکام، یہ کرپشن سے پاک پاکستان اور صاف اور شفاف الیکشن کی ہی بات کی ہے، لیکن طاقت کے گھوڑے پر سوار لوگوں نے نہ پہلے سنی ہے اور نہ ہی یہ آئندہ سنیں گے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہر افسوسناک سانحے کے بعد مطالعہ پاکستان کے بوجھ میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، تو دعا یہ ہے کہ اللہ آزاد کشمیر میں سب خیر کرے اور دونوں اطراف کو عقل اور سمجھ عطا کرے تاکہ یہ مسئلہ یہ جلد از جلد حل ہو جائے۔ اچھا اب ایک خبر جو ہے وہ اقوام متحدہ سے ہے۔ 11 جولائی کو دنیا میں بڑھتی آبادی کے خطرات سے آگہی کے لیے ورلڈ پاپولیشن ڈے منایا جاتا ہے اور اس سال بھی منایا گیا۔ اب اقوام متحدہ کے ادارے UNFPA یا UN پاپولیشن فنڈ نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں پاکستان کا بھی ذکر ہے، اور رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کو اپنے نوجوانوں پر توجہ دینی ہوگی اور انہیں مستقبل کا مرکز بنانا ہوگا۔ پاکستان کی آبادی تقریباً 25 کروڑ 72 لاکھ ہو چکی ہے اور 1/3 آبادی 10 سے 24 سال کے درمیان ہے۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ 53% پاکستانی نوجوان سیکیورٹی، معاشی مشکلات اور ناانصافی کے باعث پریشان ہیں، جبکہ دیہی علاقوں کے نوجوان بالخصوص لڑکیاں انٹرنیٹ اور ڈیجیٹل سہولیات کی کمی کے باعث اپنے خواب پورے نہیں کر پا رہی ہیں۔ کم عمری کی شادیوں کے خاتمے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ اب پتہ نہیں کہ حکومت اقوام متحدہ کی اس رپورٹ یا تجاویز کو کتنی سنجیدگی سے لیتی ہے، کیونکہ شاید آپ کے علم میں یہ ہو کہ حکومت نے بڑھتی آبادی پر کنٹرول کے لیے ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی بنائی ہے اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو بھی اس کا رکن بنا دیا ہے۔ یعنی اب بڑھتی آبادی پر کنٹرول کی امیدیں بھی حکومت نے فیلڈ مارشل سے ہی وابستہ کر لی ہیں۔ اچھا اس سے پہلے SIFC کے نام سے سرمایہ کاری لانے کے لیے یاد ہے نا کہ ایک ادارہ قائم کیا گیا تھا، اس میں بھی فوج کو شامل کیا گیا تھا، اور ہمارے وزیر اعظم صاحب تو بھائی فلائی اوورز اور پلوں کا کریڈٹ بھی فیلڈ مارشل کو ہی دے دیتے ہیں۔ ہاں اب یہ الگ بات ہے کہ اس میں بھی وزیر اعظم صاحب کی کوئی چال ہو، کیونکہ جس طرح اس حکومت کے تمام منصوبے ناکام ہو رہے ہیں تو لگتا یہی ہے کہ ان ناکامیوں کا کریڈٹ وہ فیلڈ مارشل کے کھاتے میں ہی چلا جائے گا۔ لیکن بہرحال اب یہ واضح نہیں ہے کہ یہ کمیٹی یہ کس طرح پاکستان کی اب بڑھتی ہوئی جو آبادی ہے اس کو کنٹرول کرے گی۔ کیا اس کے لیے کوئی آگہی مہم چلائی جائے گی؟ اگر آگہی مہم چلانی ہے تو اس کے لیے فیلڈ مارشل کی شمولیت کی بھائی کیا ضرورت ہے، کیونکہ آگہی مہم تو کئی دہائیوں سے جاری ہے نا، اور اگر مزید کسی قسم کی کوئی کمی ہے جس کو دور کرنا ہے تو وزارت اطلاعات کے ذریعے عوام کو آگاہ کیا جا سکتا ہے، اور اگر بڑھتی ہوئی آبادی کو ڈنڈے سے روکنا ہے تو میرے خیال سے شاید اس معاملے میں جناب ڈنڈا کارگر نہیں ہوگا۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ حکومت جس طرح ہر شعبے میں فیلڈ مارشل کو شامل کر رہی ہے، تو مجھے تو لگتا ہے کہ آخر میں حکومت نے ان کے لیے یہ پیغام ضرور چھوڑ کر جانا ہے کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ تو اب ذرا آخر میں عالمی حالات پہ بات کر لیتے ہیں، جس کا میں نے اپنے ولاگ کے شروع میں بھی آپ کے سامنے تذکرہ کیا تھا کہ ٹرمپ نے ایک مرتبہ پھر آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کا اعلان کر دیا ہے، اور اس مرتبہ یہ ناکہ بندی صرف ایرانی بحری تجارت کے لیے ہے، جبکہ دیگر تمام ممالک سے 20% فیس وصول کی جائے گی۔ اب صدر ٹرمپ کا کہنا یہ ہے کہ امریکہ کو آبنائے ہرمز کے محافظ کے نام سے جانا جائے گا۔ ویسے بھائی کیا شاندار کاریگری ہے، یعنی کہ فروری 2026 سے پہلے آبنائے ہرمز، آپ کو پتہ ہے نا وہ ہر قسم کی بحری ٹریفک کے لیے ہر طرح سے کھلی اور محفوظ تھی۔ آبنائے ہرمز پہ کسی ملک کا کوئی کنٹرول نہیں تھا، اور پھر امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا اور ایران کو آبنائے ہرمز پر کنٹرول حاصل کرنے کا موقع دیا، پھر ایران سے پھینٹی کھائی اور ایک MOU سائن کر کے ایران کی جو شرائط تھیں اسے تسلیم کر لیا، یعنی کہ ایک اچھی خاصی محفوظ آبی گزرگاہ کو خود ہی غیر محفوظ بنا کر اب آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کر کے دعویٰ کر رہے ہیں کہ دنیا امریکہ کو آبنائے ہرمز کے محافظ کے طور پہ یاد رکھے گی۔ بھائی دنیا امریکہ کو آبنائے ہرمز کے محافظ کے طور پر نہیں، بلکہ آبنائے ہرمز کو غیر محفوظ بنا کر پوری دنیا کی تجارت کی بربادی کے
ذمہ دار کے طور پہ یاد رکھے گی۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور خبر، وہ نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ ہے جس میں ایران کے سابق صدر محمود احمدی نژاد پر الزام عائد کیا گیا ہے کہ احمدی نژاد بھی ایران میں رجیم چینج کے امریکی اور اسرائیلی منصوبے کا حصہ تھے، اور ایران میں رجیم کی تبدیلی کے بعد احمدی نژاد کو صدر بنانے کا فیصلہ کیا گیا تھا، لیکن احمدی نژاد نے نیو یارک ٹائمز کی یہ جو رپورٹ ہے اس کو بے بنیاد قرار دے کر انہوں نے اس بات کی تردید کر دی ہے۔ اچھا، دوسری طرف سعودی عرب کی بھی اس جنگ میں شمولیت کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے، اور کل یمن کے حوثی باغیوں نے سعودی عرب کے سرحدی علاقوں میں میزائل فائر کیے، جن میں سے زیادہ تر کو سعودی عرب کے دفاعی نظام نے ناکارہ کر دیا، اور اس کے جواب میں سعودی ایئر فورس نے یمن پر شدید فضائی حملے کیے اور سنا ایئرپورٹ کو تقریباً تباہ کر دیا گیا ہے۔ یہ امریکہ ایران جنگ کے آغاز کے بعد سعودی عرب کی اب تک کی سب سے بڑی فضائی کارروائی ہے۔ اب لگتا یہی ہے کہ مشرق وسطیٰ وہ ایک مرتبہ پھر کسی خوفناک جنگ کی طرف جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ تو کیا پاکستان کی تمام محنت اور وہ جو سفارتی کوششیں تھیں، کیا وہ ساری ناکام ہو گئی ہیں؟ تو یہ آپ مجھے اپنے کامنٹس میں بتائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے، اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔